میری نظر میں لوگ وہ قابل حسین ہے، میری نظر میں لوگ وہ قابل حسین ہے، جو مانتے ہیں دل سے میرا دل حسین ہے، جو مانتے ہیں دل سے میرا دل حسین ہے۔ پھر دشمن حسین نہ آئے میرے قریب، جب سے میری حیات میں شامل حسین ہے، جب سے میری حیات میں شامل حسین ہے۔ اصغر نے مسکرا کے یہ رن میں بتا دیا، اصغر نے مسکرا کے یہ رن میں بتا دیا، بزدل وہی ہے جو کہے بزدل حسین ہے، بزدل وہی ہے جو کہے بزدل حسین ہے۔ اور راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا، راہ خدا میں گھر دیا اور سر بھی دے دیا، مطلب ہے اس کا محسن کامل حسین ہے، مطلب ہے اس کا محسن کامل حسین ہے۔ پڑھتی ہے نعت جس میں 72 کی انجمن، اے کائنات دیکھ وہ محفل حسین ہے، اے کائنات دیکھ وہ محفل حسین ہے۔ اب علی اکبر جب یہ دیکھتے ہیں کہ سب شہید ہو چکے، علی اکبر اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بابا جان، اب وہ وقت ہے کہ مجھے آپ میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، مجھے مقابلے کی آپ جو ہے اجازت دے دیں۔ علی اکبر نے جب یہ کہا، میرے امام نے اپنی گردن کو جھکایا اور گردن جھکا کر کہا اے میرے بیٹے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کون ہو اور تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہمیں کیا تسلی ملتی ہے۔ میرے امام نے یہ جملے کہے، امام جو ہے علی اکبر پوچھتے ہیں جن کی عمر 17 سال کی تھی، وہ 17 سال کے نوجوان کہتے ہیں اے بابا جان کیا وجہ ہے آپ انکار کرتے ہیں؟ تو بابا جان یعنی امام حسین کہتے ہیں اے علی اکبر، تمہارا جو خوبصورت چہرہ ہے، یہ خوبصورت چہرہ جو ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہے، اور جب ہم تمہیں دیکھتے ہیں تو اپنے نانا جان کو جو اس صورت کو جیسے دیکھ لیا ہو، اپنے نانا جان کی یاد آ جاتی ہے۔ میں کیسے تجھے جانے دوں، میں تجھے کیسے میدان میں بھیج دوں؟ یہ باتیں ہوتی رہی، آپ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن علی اکبر کہتے ہیں نہیں، آج اس وقت میں اگر میں آپ کے اوپر جان کو نچھاور نہ کروں تو پھر میری یہ جوانی کس کام کی، یہ زندگی کس کام کی؟ علی اکبر نے کچھ جملے ادا کیے، اس کے بعد چونکہ آخر شہادت تو سب کی وہاں پر مقدر ہو چکی تھی، تو کسی نہ کسی بہانے سے آپ ان کو اجازت دیتے ہیں اور ان کو آپ جو ہے امامہ شریف پہناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے ایک تلوار ان کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور آپ ان کے کمر پر پٹکا باندھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ان کو تیار کیا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور دعائیں دینے کے بعد آپ نے انہیں میدان کارزار میں روانہ کیا۔ ساری بیویاں حیرت سے تک رہی ہیں اور جو ہے سسکیوں کی آوازیں ہیں اور حیرت زدہ ماحول ہے۔ ایک غیرت جو ہے کیا کہہ رہی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی زبانوں پہ شکوہ نہیں، زبانوں پہ شکایت نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اگر تو اسی میں راضی ہے تو ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما دے۔ بس یہی جملے ہیں۔ آپ علی اکبر جو ہے جاتے ہیں، اور علی اکبر جب جاتے ہیں تو وہاں یزیدیوں کے سامنے اپنا نام، اپنا نسب اور اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، اور پھر یزیدیوں کو ایک للکار آپ پیش کرتے ہیں، اور یزیدیوں کو آپ نے یوں للکارا اے لوگو، مجھے علی ابن علی اکبر یعنی مجھے علی ابن حسین کہا جاتا ہے، اگر ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آ جاؤ۔ علی اکبر کے جملوں کے بعد ایک حیرت طاری تھی ان یزیدیوں کے اندر، اور یہ بات آپ نے سن چکے ہوں گے کہ اس وقت جب امام قاسم کربلا کے میدان میں گئے اور جب میدان جنگ میں اترے تو کوفیوں نے ایک حیرت سے آپ کو تکنا اور دیکھنا شروع کر دیا، اور جب آپ کو دیکھنے لگے تو جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو کچھ لوگ جو پہچان رہے تھے آپ کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے کوفیوں، کوفہ والو، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم سناٹے میں کیوں آ گئے، سکتے میں کیوں آ گئے؟ جب یہ پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، جو تک رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے میدان میں؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چہرہ تو رسول اللہ کا چہرہ معلوم ہوتا ہے، یہ چہرہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر کسی نے آواز دی، یہ رسول اللہ نہیں ہے،
بلکہ یہ تو حسین کا بیٹا جو ہے علی اکبر ہے. یعنی اتنا ان کا چہرہ حضور سے ملتا جلتا تھا کہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے, لوگ حیرت میں آ گئے اور تکنے لگے. لیکن پھر جب کہا کہ یہ تو علی اکبر ہے, ان کے مقابلے میں جاؤ, تو کوئی ہل نہیں رہا تھا, کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. لیکن پھر کتاب میں مورخ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے, آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدیوں کے جہاں لشکر کھڑے تھے وہیں لشکر کے اندر آپ جو ہے اپنے گھوڑے کو جو ہے دوڑا کر لے جاتے ہیں اور یزیدیوں کے اندر آپ چلے جاتے ہیں اور تلوار کو گھماتے ہیں. اور جب یہ خنجر گھماتے گھماتے آپ یزیدیوں کے لشکر میں جب جاتے ہیں تو کئی ایک یزیدیوں کے سر کو آپ نے وہیں پر قلم کر دیا, قتل کر دیا, جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد پھر آپ جب میدان میں آئے, اب چونکہ وہ لوگ جو ہے وہ غصے میں آئے اور اب جب یہ دیکھا کہ یہ تو اس طرح اگر ہم خاموش رہے تو ایک کے بعد ایک کو کاٹ دیے جائیں گے, اب وہ لوگ آئے اور وار کرنے لگے. ایک آیا اس کو گرایا, دو آئے, تین آئے, آتے رہے, آپ اس کو کاٹتے رہے. لیکن اب جو ہے اس زمین کا جو ماحول تھا, آپ نے سنا ہے وہاں پر جو ہے زمین کیسی زمین ہے کربلا کی, وہاں پر رن ہے, رن جس کو ہم رن کہتے ہیں نا, وہ رن ہے وہاں پر اس وقت اور زیادہ تھا. تو اس وقت جو موسم چل رہا تھا وہ کڑکڑاتی دھوپ تھی اور سورج اپنی تپش کو برسا رہا تھا. اور نیچے رن جب ہوتا ہے اور جب ایسی پتھری یعنی کنکر والی جو زمین ہوتی ہے رن کی, وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ آپ جانتے ہیں اس وقت علی اکبر جو ہے وہ اس زمین میں, اور سارے یہ جو مقابلہ کر رہے تھے وہ اس زمین میں, اس ماحول میں دین کے وقت جو ہے دوپہر کا ایک دم سورج تپ رہا تھا اپنی آب و تاب سے, اس وقت یہ مقابلہ چل رہا ہے. اور جب حضرت علی اکبر کو پیاس لگی دھوپ کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے, آپ کو جب پیاس لگی تو آپ جو ہے پھر خیمے کی طرف آتے ہیں اور اپنے ابا جان امام حسین سے کہتے ہیں, اے امام حسین, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر مجھے ایک گھونٹ پانی اگر آپ پلا دیں گے کہیں سے تو میں یقین سے آپ کو یہ وشواس اور بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ جتنے کھڑے نا لشکر, یزیدی لشکروں کو میں تباہ اور برباد کر دوں گا, ایک ایک کی گردن کو میں زمین پر گرا دوں گا اگر آپ مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دیں. یہ للکار اس شہر خدا کے شہر کی, امام حسین کے شہزادے کی دیکھی تو میرے امام مسکراتے ہیں اور آپ کو خوشی تھی کہ میرے شہزادے کا یہ عالم ہے کہ آج اتنے کٹھن وقت میں بھی وہ ہمت نہیں ہارا, بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کربلا کی سرزمین پر ایک طرف نانا کھڑے ہیں, ایک طرف علی اکبر یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے, ایک طرف ماں فاطمہ تھی اور سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. اے اللہ, یہ جو خاندان نبوت کے, یہ اہل بیت کے افراد جو مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرمانا. یہ کامیابیاں جو مل رہی تھی نا, یہ جوش جو آ رہا تھا, یہ اتنوں کو جو قتل کیا جا رہا تھا, یہ بہادری بھی تھی, دعاؤں کا نتیجہ بھی تھا. اس لیے کہ دعا سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے, حضور کی حدیث ہے. اس کے بعد آپ پانی کے بارے میں بابا سے کہتے ہیں, اور جب آپ نے ابا جان سے یہ کہا تو امام حسین چونکہ پانی تو اب تھا نہیں اور عباس علمبردار بھی شہید ہو چکے تھے اور پانی کون لا تھا, اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے علی اکبر, اب جو ہے ڈائریکٹ سیدھے تم جو ہے جامع کوثر کا پانی پینے والے ہو, اس لیے صبر کرو. اور پھر ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی انگوٹھی کو نکالا اور انگوٹھی نکال کر جو ہے آپ نے ان کے منہ میں رکھا اور کہا کہ جو ہے تم یہ منہ میں رکھ لو اور اس سے چوستے رہو, تمہیں جو ہے تسلی ملے گی اور سکون ملے گا. اس کے بعد ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے, امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو اپنی زبان مبارک چسائی اور زبان مبارک منہ میں ڈال کر کہا کہ تم اسے چوس لو. اور پھر کہا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے, تو یہ زبان چسانا جو ہے وہ کہتے ہیں امام کہ یہ میرے آقا میرے نانا کی سنت ہے, اس لیے تمہیں تسلی ہو جائے گی. اب جو ہے آپ یہ جو ہے دونوں میں سے دونوں روایتیں ہم سر تسلیم کرتے ہیں, دونوں روایتوں کے مطابق یہ بات ہوئی. اس کے بعد آپ کو پھر جو ہے آپ کی پیشانی کو چوما
آپ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں پھر اترتے ہیں اور یزیدیوں کے ساتھ پھر ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور یزیدی اب سمجھ تو چکے تھے کہ ایسے تو قتل ہونے والے نہیں، اور حقیقت ہے اگر وہ ایک ایک آتے تو کبھی بھی جو ہے وہ ان 72 نفوس قدسیہ کو قتل اور شہید نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو انہوں نے جب وار کیا تو ایک ساتھ حملہ کیا، سارے لوگوں نے 100 200 لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو شہید کیا، تب جا کے یہ جو نفوس قدسیہ شہادت کا جام نوش کیے ہیں۔ تو اب جو ہے علی اکبر کو گھیرا اور ان کو جو ہے ایک سوار کیا، اور کسی نے ایک نیزہ مارا آپ کے سینے پر، جو بالکل دل جو ہوتا ہے، یہ دل کے اوپر آپ کو ایک نیزہ مارا گیا، اور جب یہ نیزہ مارا تو آپ جو ہے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، اپنے ابا کو آواز دیتے ہیں اور آپ کے بابا دوڑ کر آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ نیزے کے بارے میں نے جو روایت بیان کر دی ہے آپ کو کہ نیزہ جب نکالا اس وقت تک امام حسین کے بال جو تھے وہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی عمر جو ہے اس وقت 55 یا 56 سال کی تھی، لیکن آپ کی جو ہے بال جو ہے نہیں ہوئے تھے سفید، لیکن جیسے ہی آپ نے وہ نیزہ نکالا، اپنے بیٹا، ایک بیٹا ہوتا ہے، اگر ایسے ہی کسی چیز کی وجہ سے اگر انتقال ہو جائے تو لوگ کے گھر کے اندر جو ہے کئی دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک سوگ مناتے ہیں اور غم رہتا ہے، اور ایسا غم بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب اپنے شہزادے اگر انتقال کر جائے، کسی کا شہزادہ، کسی کا لخت جگر، اور جوان لخت جگر اگر کسی کا جو ہے دنیا سے چلا جائے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا باپ، اس کی ماں کئی دنوں تک تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، ایسا غم ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے، ہر وقت ان کی یاد آتی ہے۔ اے امام آپ کے صبر کو لاکھوں سلام، اے امام آپ کی ہمت کو لاکھوں سلام، آپ نے اپنے بیٹے کے جگر سے، اپنے بیٹے کے دل کے اندر سے، اپنے ہی ہاتھوں سے وہ نیزہ کیسے نکالا ہوگا، آپ کی ہمت کیسے چلی ہوگی، آپ کا ہاتھ کیسے کانپ رہا ہوگا، آپ نے اپنے اس کڑیل نوجوان کے سینے کے اندر سے وہ نیزہ جیسے ہی نکالا۔ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت تب بال آپ کے بالکل کالے تھے، لیکن ایسا غم آپ کے سینے پہ لائق ہو گیا اپنے بیٹے کا، آپ نے وہ نیزہ کھینچا، آپ کے سر اور بال کے تمام، آپ کے سر اور داڑھی کے تمام بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، اتنا غم چھا گیا۔ آپ اس لگتے جگر کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ ان کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد خیمے میں لاتے ہیں، اور خیمے میں لا کر بیویوں کے سامنے جب پیش کیا تو اب بیویوں کے اندر جو ماحول تھا اس کو تو ہم اپنے الفاظ کے جامع میں نہیں بیان کر سکتے، چونکہ جس نے یہ غم دیکھا ہے یہ وہی بیان کر سکتا ہے، جس نے یہ دکھ برداشت کیا ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم صرف اپنے گھر کے ماحول سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا غم رہا ہوگا، وہ کیسی تکلیف رہی ہوگی۔